السلام علیکم میرے پیارے دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر خدمت ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی خیر و عافیت سے ہوں گے، اور آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھ کر کے جائیے۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کچھ سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ضرور ملے گا۔ تو میرے عزیزوں، آج کل کے نوجوان ساتھیوں سے میں خاص طور سے گزارش کرتا ہوں اور اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی مسجدوں کو ضرور آباد کیا کریں، کیونکہ جب میں کسی گاؤں شہر میں جاتا ہوں یا وہاں کے مسجدوں کا حالات کو دیکھتا ہوں تو مجھے بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے، اور میں اس بات کو بڑے افسوس کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے شیئر کر رہا ہوں، کیونکہ میرے عزیزوں، میں نے کئی ایسے مساجد کے اندر دیکھا کہ وہاں پہ آذان ہوئی لیکن نمازی کوئی بھی نہیں ہے، صرف وہاں پہ امام صاحب موجود ہے۔ جب میں نے جانکاری لی کہ امام صاحب کیا یہاں پہ نمازی نہیں ہے، آبادی نہیں ہے مسلمانوں کی، تو پتہ چلا 20 گھر ہے مسلمانوں کا، 50 گھر ہے مسلمانوں کا، لیکن نماز کے وقت میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہے۔ تو میرے عزیزوں، آپ لوگوں سے مؤدبانہ اور مخلصانہ گزارش ہے کہ اپنی اپنی مسجدوں کو آپ لوگ آباد ضرور کریں۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا تھا، پہلے مسجدیں کچی تھی تو پکے نمازی تھے، آج مسجدیں پکی ہو گئی تو نمازی کچے ہو گئے۔ تو میرے عزیزوں، اللہ کے پیارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا اس نے دین کو چھوڑ دیا، جس نے نماز کو قائم نہیں کیا اس نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ لیکن میرے عزیزوں، میں آپ لوگوں سے بتاتا چلوں کہ ایمان والا ہو کر کے ہم نماز نہ پڑھے، ایمان والا ہو کر کے ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم ایمان والا ہو کر کے لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، ہم ایمان والا ہو کر کے لوگوں کی چغلی کرتے ہیں، ہم ایمان والا ہو کر کے لوگوں کے حق کو مارتے ہیں، پھر ہم کیسے ایمان والے ہیں بھائی؟ اللہ کے پیارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کرو، وہ نماز کو ایسے قائم کرو جیسے میں نماز پڑھا کرتا ہوں، میری نماز کے شکل میں تم نماز پڑھو، تمہاری نماز قابل قبول کی جائے گی۔ لیکن میرے عزیزوں، بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج میں نے دیکھا بہت ایسے ساتھیوں کو میں نے جانتا ہوں اور دیکھتا بھی ہوں اور سنتا بھی ہوں، میرے عزیزوں، ان کے گھروں میں ان کے والدین موجود ہیں، لیکن انہوں نے اپنے والدین کو گالی دے کر کے مسجد میں آ جاتے ہیں۔ کیا ان کی نماز قبول ہو جائے گی؟ اپنے ماں باپ کو تکلیف دے کر کے مسجد میں آ جاتے ہیں، کیا ان کی نماز قبول ہوگی؟ اپنے بھائیوں کا حق کو مار کر کے مسجد میں آ جاتے ہیں، کیا ان کی نماز قبول ہوگی؟ کیا اپنے پڑوسیوں کا حق کو مار کر کے مسجد میں آ جاتے ہیں، کیا ان کی نماز قبول ہوگی؟ کیا ہم دوسروں کو تکلیف دے کر کے مسجد میں آ کر کے نماز پڑھ لیں گے تو کیا ہماری نماز قبول ہو جائے گی؟ میرے عزیزوں، کبھی نہیں ہوگی، کیونکہ نماز یہ سکھاتا ہے ہمیں، نماز پڑھنے والوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو نمازی ہوگا وہ بے حیائیوں سے بچے گا، جو نمازی ہوگا برے کاموں سے بچے گا، جو نمازی ہوگا فحش بازیوں سے بچے گا، جو نمازی ہوگا چغل خوروں سے بچے گا، جو نمازی ہوگا غیبت کرنے سے بچے گا، جو نمازی ہوگا وہ زنا سے بچے گا۔ لیکن آج میں نے دیکھا اور میں دیکھتا رہتا ہوں کہ بڑے بڑے نمازی اپنے آپ کو سب سے بڑے نمازی کہلاتے ہیں اور مسجد میں آ کر کے پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن ساری کی ساری برائیاں اس کے اندر موجود ہیں۔ میرے عزیزوں، آپ لوگوں سے میرا یہ سوال ہے، آپ نمازی ہو کر کے آپ کے اندر سے برائی نہیں گئی، آپ نمازی ہیں، آپ کے اندر سے غیبت نہیں کیا، آپ نمازی ہیں، آپ کے اندر سے فحش بازی نہیں ختم ہوئی، آپ نمازی ہیں، آپ کے اندر سے جھوٹ بولنا ختم نہیں ہوا، تو آپ کس بات کے نمازی ہیں؟ کیا آپ نے کبھی نماز کو پڑھنے کے طریقے کو سیکھا؟
کبھی آپ نے مسجدوں میں آ کر کے اماموں سے بات چیت کی؟ مدرسوں میں جا کر کے آپ نے نماز کو سیکھا؟ نہیں سیکھا، پھر بھی آپ نماز پڑھتے ہیں الٹا سیدھا سجدہ کر کے، الٹا سیدھا رکوع کر کے، الٹی سیدھی نماز پڑھ کے اپنے آپ کو بڑے نمازی بن جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، ہم لوگوں نے مدرسوں میں رہ کر کے، چٹائیوں پہ بیٹھ کر کے، استاد کے مار کھا کر کے، پھر کئی مہینے لگے ہیں تب جا کر کے ہمیں نماز پڑھنا آیا ہے۔ لیکن آپ لوگوں نے کبھی مدرسے کا منہ نہیں دیکھا، کبھی مسجدوں میں جا کر امام صاحب سے نہیں پتہ کیا، پھر بھی آپ لوگ کہتے ہیں اجی ہم 50 سال سے نماز پڑھتے ہیں، ہم 40 سال سے نماز پڑھتے ہیں، ہم 30 سال سے نماز پڑھتے ہیں۔ بھائی آپ کی نماز کیسی ہوگی؟ آپ کا تحیات درست نہیں ہے، آپ کے درست شریف یاد نہیں ہے، آپ کے اندر دعا مسورہ یاد نہیں ہے، آپ کو قرآن کی 4 سورتیں بھی یاد نہیں ہوتی، آپ کی نماز کیسی نماز ہے؟ اب ذرا بتائیں تو صحیح، آپ کی نماز کیسے قبول کی جائے گی؟ آپ کو کھڑے ہونے کا پتہ نہیں، آپ کو رکوع کرنے کا پتہ نہیں، آپ کو سجدے کرنے کا پتہ نہیں، آپ کو جلسے میں بیٹھنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے۔ کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھنے کے لیے کہا گیا تھا؟ کہا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو چوری کرتے ہیں، وہ نماز میں بھی چوری کرتا ہے۔ کہا کس طریقے سے چوری کیا جاتا ہے؟ کہا کہ اس کا رکوع صحیح نہیں ہوتا ہے، وہ نماز میں چوری کرتا ہے، سجدہ صحیح نہیں ادا کرتا، وہ نماز کے اندر چوری کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، جب آپ کی نماز درست نہیں ہوگی، جب آپ کی نماز صحیح طریقے سے پڑھی نہیں جائے گی، تو پھر آپ کی نماز قابل قبول کیسے کی جائے گی؟ پھر آپ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں مانگتے ہیں، دعاؤں پہ دعا مانگتے ہیں، پھر کہتے جی ہماری دعا تو قبول نہیں ہوتی۔ میرے عزیزوں، اپنے گریبان کے اندر پہلے جھانکو اور دیکھو کہ ہمارے اندر کتنی کمیاں ہیں، ہمارے اندر کتنی غلطیاں ہیں۔ پہلے اپنے غلطیوں کو سدھار کرنے کی کوشش کرو، اپنی غلطیوں کو صحیح کرنے کی کوشش کرو، اور صحیح نماز کو صحیح طریقے سے سیکھ کر کے پڑھنے کی کوشش کیا کرو۔ پھر دیکھیے انشاءاللہ اللہ کی طرف سے وہی مدد آئے گی جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ صحابہ کرام نے نماز کو پڑھ کر کے اپنے خچر کو زندہ کروا لیا، صحابہ کرام نے 2 رکعت نماز کو پڑھ کر کے آٹا کی چکی کو چلوا لیا۔ میرے عزیزوں، یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہماری نماز درست ہوگی، جب ہمارے نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا ہوگا، جب ہم اللہ سے ڈر کر کے نماز پڑھیں گے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل کر کر کے نماز پڑھیں گے، تو ہماری نماز کے اندر اللہ پاک وہ تاثیر پیدا کرے گا، ہم جس کے لیے بھی دعا کریں گے اللہ پاک دعا قبول کرے گا۔ میرے عزیزوں، آپ کے گھروں کے اندر میں بچے نوجوان ہیں، رات بھر پب جی میں لگے رہتے ہیں، فری فائر میں لگے رہتے ہیں، اسے نہ تو نماز کا پتہ ہے نہ اسے دین کا پتہ ہے، رات پوری رات رضائیوں کے اندر میں کمبل کے اندر میں گھس کر کے فری فائر کی کھیلنا شروع کرتا ہے، اسے پتہ نہیں ہمیں کب سونا ہے کب ہمیں جاگنا ہے، جب نماز کا وقت ہوتا ہے اس وقت میں آپ کا بچہ سوتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا، آپ نے کبھی فکر کیا اپنے بچوں کی کہ ہمارے بچے نماز کو کیوں نہیں جاتے ہیں، ہمارے بچے کس وقت میں سوتے ہیں، ہمارے بچے کب گھر کے اندر انٹری کرتا ہے، کب گھر کے اندر سے دوبارہ چلا جاتا ہے، آپ کو کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ بعد میں بہت بڑے بڑے حادثے ہو جاتے ہیں تو بچوں کا نام آ جاتا ہے، تو پھر ہم افسوس کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ تو ایسا نہیں تھا۔ کیونکہ میرے عزیزوں، جب ہم لوگ بچوں کی تربیت صحیح سے نہیں کریں گے تو ہمارے بچے ناکام ہوں گے۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا کرے کہ اللہ پاک ہر امت مسلمہ کو صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے گھروں میں ماں بہن کو بھی کہے نماز پڑھنے کے لیے۔ اللہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا تو لائک شیئر کمنٹ